عنہ آپ کی صحیح بخاری جو ہے یہ 30 سپاروں پر مشتمل ہے. جس طرح قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، صحیح بخاری بھی 30 سپاروں پر مشتمل ہے. اور امام بخاری کی پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک آپ پڑھ لیں، آپ کو شنا کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملے گی. نماز ہم سب پڑھتے ہیں، اور نماز شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہی سے نماز شروع کرتے ہیں نا. تو امام بخاری کی پوری بخاری آپ پڑھ لیں، آپ کو اس ثنا کے متعلق ان کی کوئی حدیث نہیں ملے گی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ثنا پڑھنا چھوڑ دیں؟ امام بخاری نے ذکر نہیں کی ہے. اچھا، پھر یہ حدیث ہوگی کہ ثنا کے متعلق نہیں ہے. عقیدے کی بات ہے، اگر بندہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو حکم کیا ہے؟ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی وجہ سے. اور اگر یہی سجدہ تعظیم کی وجہ سے کرے، عبادت سمجھ کر نہ کرے، تعظیم کی نیت سے کرے، تو پھر بھی ایسا سجدہ کرنا حرام ہے. شریعت محمدیہ میں غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ عبادت کی نیت سے ہے یا سجدہ تعظیم کی نیت سے ہے. امام بخاری کی پوری بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، سجدہ تعظیمی کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملے گی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ امام بخاری اگر کسی حدیث کو ذکر نہیں کرتے ہیں کہ کتاب کہیں زیادہ طویل نہ ہو جائے یا ان کی نظروں سے کوئی حدیث ہو جو رہ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اس حدیث کی کوئی فضیلت ہی نہیں بنتی ہے. بلکہ صحاح ستہ میں سے کتاب ہے سنن ابن ماجہ. صحاح ستہ حدیث کی وہ 6 کتابیں ہیں کہ جن کو قرآن پاک کے بعد سب سے افضل ترین کتابیں ہونے کا شرف حاصل ہے. وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے. یہ 6 حدیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن پاک کے بعد افضل ترین کتاب ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے. اور سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 4 صحابہ کرام سے شب برات کے متعلق روایات بیان کی ہیں. اور پھر پورا ایک باب باندھا ہے شب برات کی فضیلت پر کہ اب میں وہ باب باندھنے لگا ہوں کہ جس باب کے اندر شب برات کے متعلق شعبان کی 15ویں رات کے متعلق حدیث سے ذکر کروں گا. تو حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کی کتاب ابن ماجہ صحاح ستہ میں افضل درجہ رکھتی ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابن ماجہ جو ہے یہ کتاب پہلے صحاح ستہ میں شامل نہیں تھی. اس کی جگہ پر پہلے جو کتاب یہاں پر شامل تھی وہ حضرت امام مالک کی موطا امام مالک ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ امام شافعی کے استاد ہیں. اور امام شافعی کون ہیں؟ جن کی تقلید کا پٹا امام بخاری اپنے گلے میں پہنتے ہیں. امام بخاری جن کے شاگرد ہیں وہ حضرت امام شافعی ہیں، اور امام شافعی شاگرد کن کے ہیں؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کتاب کو صحاح ستہ سے جو نکالا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب کم درجے کی تھی، بلکہ امام مالک کی شان اور عظمت کا حال کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے 60 سال درس حدیث پڑھایا مدینہ شریف میں. نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر 60 سال تک درس حدیث دیا ہے. اور ان 60 سالوں میں کبھی بھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہے، کبھی بھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہے، کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے ہیں، پخانہ قضائے حاجت مدینہ کے اندر نہیں کرتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر جاتے ہیں، اور زندگی میں فقط ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں. اور حاجی کی فضیلت پتہ ہے کتنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حرم سے مینا اور مزدلفہ جاتا ہے، حج کے رکن پورے کر کے طواف زیارت کے لیے واپس آتا ہے، اگر وہ یہ سارے کام پیدل کرتا ہے، رب تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں 700 حرم کی نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. 700 حرم کی نیکیاں عطا
عطا فرماتا ہے. اور حرم کی قید کیوں لگائی کہ حرم کی قید میں نیکیاں عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی ایسی نیکی جو حرم میں کی جاتی ہے, حج کے دنوں میں کی جاتی ہے, اگر وہی نیکی باہر کی جائے اور وہ نیکی 7,000 مرتبہ کی جائے تو پھر یہ حرم کی ایک نیکی کے برابر پہنچتی ہے. تو پتا چلا کہ جو باہر کی نیکیوں کا اگر اندازہ لگایا جائے تو حاجی کو ہر قدم کے بدلے میں 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور امام مالک زندگی میں فقط ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے ہیں. پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے, حاجی کی اتنی فضیلت ہے, زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کے لیے گئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے باہر جاؤں اور وقت نزاع آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو مدینہ سے باہر جاؤں اور میری موت کا وقت آ جائے اور میری موت مدینہ سے باہر ہو جائے. وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا نا تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضور ساری زندگی درس حدیث دیا ہے, کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا ہے, کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے ہیں, گلی کوچے بازاروں سے گزرتے ہیں تو گلیوں کو بوسے دیتے ہیں, امام الحدیث ہو کر, شیخ الحدیث ہو کر, ہزاروں طلبہ کا استاد ہو کر گلیوں کو بوسے دیتے ہوئے جاتے ہیں. حضور جن کے لیے سارے کام کیے ہیں کبھی انہوں نے بھی کچھ آپ کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری زندگی ابھی باقی ہے تو اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا. میں جان چکا ہوں میرا وقت وصال قریب آ گیا ہے. خدا کی قسم کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ جس رات میں نے آنکھ لگائی ہو اور وہ میرے خواب میں تشریف نہ لائے ہو. سبحان اللہ. کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ جس رات میں نے آنکھ لگائی ہو اور وہ میرے خواب میں تشریف نہ لائے ہو. یہ ہے شہر مدینہ کا ادب. تو وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی کتاب ہوتا امام مالک, یہ ابن ماجہ کی جگہ سے سترہ میں شامل تھی اور پھر اس کو نکال کر حضرت ابو عبداللہ محمد بن یزید آپ کی کتاب ابن ماجہ کو موتا امام مالک کی جگہ پر رکھا گیا. تو اب اندازہ لگائیے کہ موتا امام مالک کو نکال کر جس کتاب کو رکھا جا رہا ہے وہ کتاب بھی کوئی عام درجے کی کتاب نہیں ہوگی, وہ کتاب بھی کوئی عام درجے کی کتاب نہیں ہوگی. اس وجہ سے اسے صحاح ستہ کا درجہ دیا جا رہا ہے. تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 4 حدیثیں شب برات کی فضیلت پر بیان کی ہیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ 4 حدیثیں راویوں کے نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. یہ 4 حدیثیں, ان میں سے پہلی حدیث جو ہے جس کے راوی پروانہ چراغ مصطفی, یار غار مصطفیٰ, یار مزار مصطفیٰ, مزاج شناسہ نبوت, پیکر صدق و صفا, پیکر شرف و حیا, آئینہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اور اس حدیث پر بیان کنہوں نے کیا؟ امام ابن ماجہ اپنی کتاب کے اندر حدیث بیان کر رہے ہیں. فرماتے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے. فرماتے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جاتی ہے, ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیغفر لعباده الا ما کان من مشرک او الا من مشرک. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ البراءت کی رات آ جاتی ہے, شعبان کی 15ویں رات آ جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے. جس قدر اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے, اور وہ اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے, سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. مگر اس رات کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت نہیں ملتی ہے. فرمایا الا ما کان من مشرک, وہ شخص ہے کہ جس نے رب تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا. رب تعالیٰ اس رات کے اندر بھی ایسے بندوں
بندے کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا بندہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے دل کے اندر بغض رکھنے والا ہے، رب تعالیٰ اس رات کے اندر بھی ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں یہ جھانک لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے متعلق دل میں بغض پالے ہوئے ہوں۔ ہم رب کی بارگاہ میں تو توبہ کے لیے آ جائیں، لیکن جو رب نے قانون بیان کیا ہے کہ پہلے اپنے بھائی کے متعلق دل سے بغض نکال دو، ہم اس دل کو بغض سے پاک نہ کریں اور رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، تو رب اعلان فرماتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دل میں بغض پالے ہوئے ہوگا، اس رات کے اندر بھی اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور دوسری حدیث جس کے راوی حسن و حسین کے بابا، سبحان اللہ، حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینہ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہمراز مصطفیٰ، دمساز مصطفیٰ، مولا علی، مشکل کشا، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اور عظمت کا حال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم وعلمه ومن اراد ان ينظر الى موسى وكماله ومن اراد ان ينظر الى عيسى وزهده ومن اراد ان ينظر الى يوسف وحسنه ومن اراد ان ينظر الى محمد وخلقه فلينظر الى وجه علي بن ابي طالب۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی یہ تمنا ہو، جو دل میں آرزو رکھتا ہو کہ وہ حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہتا ہو، حضرت آدم اور ان کا علم دیکھنا چاہتا ہو، حضرت موسیٰ اور ان کا کمال دیکھنا چاہتا ہو، حضرت یوسف اور ان کا حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہو، حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد و تقویٰ دیکھنا چاہتا ہو، اور مجھ محمد اور میرا اخلاق کریمہ دیکھنا چاہتا ہو۔ بات دیکھیں کہاں تک پہنچی ہے، فرمایا کہ جو مجھ محمد اور میرا اخلاق کریمہ دیکھنا چاہتا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے پر نگاہ ڈال لے، اسے آدم کا علم بھی نظر آئے گا، حضرت موسیٰ کا کمال بھی نظر آئے گا، حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی نظر آئے گا، حضرت عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی نظر آئے گا، اور مجھ محمد کا اخلاق کریمہ بھی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں، ان کا حسب اور ہوتا ہے، ان کا نسب اور ہوتا ہے، ان کی اخوت اور بھائی چارے کا تعلق اور ہوتا ہے، لیکن زمانہ سن لے میں اور علی دونوں ایک درخت کے دو پھل قرار پائے۔ ہمارا حسب بھی ایک ہے، ہمارا نسب بھی ایک ہے، ہماری اخوت بھی ایک ہے، ہماری نسل بھی ایک ہے، اور ہماری اصل بھی ایک ہے۔ فرمایا کہ انا وعلی من نور واحدہ، کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل بروز قیامت بھی میرا بھائی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ کہ جن کے بارے میں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی عبادت قرار پایا ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں قیام کرو، ساری رات اس کی عبادت کے اندر گزار دو، اور 15ویں رات کا جو دن آتا ہے اس دن کو روزے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس، اللہ تبارک و تعالی جب اس شعبان کی 15ویں رات کا سورج غروب ہوتا ہے، رب تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو کر اعلان کیا کرتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیقول اللہ تبارک و تعالی علی من مستغفر فاغفر له، علی من مستغفر فاغفر له، علی من مسترزق فارزقه، علی من مبتل فوافیہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ساری رات کی نگاہ بلند کرتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق کا طالب ہو میں اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ جو جس کو مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو، جو ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا ہو، ان پریشانیوں سے نجات چاہتا ہو، میں اس کو نجات عطا فرما دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا قضا الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، رب تعالیٰ کی رحمت ساری رات کی صدا بلند کرتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میری رحمت کا طالب، ہے کوئی میرا سوالی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں، جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا کر دوں، جو مصیبتوں کو دوری کو طلب کرے میں اس سے مصیبتوں کو دور کر دوں، ہے کوئی اس طرح کا سوالی، ہے کوئی سوالی جو میری بارگاہ میں آنے والا ہو، یہی صدا ساری رات بلند ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کی فضیلت ہے کہ ایک بندہ خود رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ مانگنے کے لیے نہیں جا رہا، رب کی رحمت خود دستک دے رہی ہے آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، جو مانگو گے عطا کر دوں گا، اگر مجھ سے مغفرت مانگو گے بخش دوں گا، مجھ سے دنیا کے طالب بن کے آؤ گے رزق کی فراوانی کر دوں گا، اگر دنیا کے اندر مصیبتوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ رب تعالیٰ کی رحمت کی صدا بلند کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری حدیث جس کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا ہے اس رات کی فضیلت میں، جس کی راویہ ام المؤمنین سچے باپ کی سچی بیٹی صدیقہ بنت صدیق عتیقہ بنت عتیق، وہ عائشہ کہ جن کو تمام مومنوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، سبحان اللہ، وہ عائشہ کہ جن کو رب کی بارگاہ سے سلام آتا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی شان اور عظمت کا حال یہ ہے کہ جب تہمت لگتی ہے حضرت یوسف پر تو گواہی رب تعالیٰ بچے سے دلواتا ہے، اور جب تہمت لگتی ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم پر تو رب تعالیٰ گواہی حضرت عیسیٰ سے دلواتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر، آپ کی شان اور عظمت پر کہ جب تہمت لگتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو یہ حضرت یوسف نہیں ہے کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی بچوں سے دلوائی جائے گی، یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نہیں ہے کہ جن کی گواہی نبیوں سے دلوائی جائے گی، یہ میرے محبوب کی زوجہ ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، ان کی گواہی بچے نہیں، نبی نہیں، بلکہ خود رب کائنات کی ذات دے گی، اور رب کائنات کی ذات قرآن پاک کی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی شان کے اندر، آپ کی پاک دامنی کے اندر نازل فرما کے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو واضح کر دیتی ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی پاک دامنی کو خود رب کائنات کی ذات کر رہی ہے، جن کی پاک دامنی کا حال یہ ہے کہ رب کائنات خود ان کی پاک دامنی پر گواہی دے رہی ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، فرماتی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیغفر لعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے،
کتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے؟ فرمایا بھی اکثر من عدد شعر غنم کلب، فرمایا کہ بنو کلب کی بکریاں ہیں، عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ ہے بنی کلب۔ فرمایا کہ بنی کلب کے قبیلے کے اندر جتنی بکریاں ہیں، رب تعالیٰ ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بڑھ کر اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اس رات کی شان اور فضیلت ہے، اور یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ، جس سے یہ آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ اور پھر چوتھے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرمائے۔ جب رب کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے نا، پھر سارے کام بن جاتے ہیں۔ صرف رب کی رضا اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں ہم، تو جب رب کی رحمت ہو جاتی ہے پھر سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو بخش دیتا ہے، الا الاثنین، مگر 2 کے علاوہ۔ 2 شخص ایسے ہیں، ایسے بد نصیب کہہ سکتے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ 2 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے کہ جو رب کے ہاں کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اور دوسری اگر حدیث کی کتابوں میں اگر نچوڑ نکالا جائے تو فرمایا کہ رب تعالیٰ ہر بندے کی بخشش کر دیتا ہے سوائے 6 لوگوں کے۔ 6 بندوں کا ذکر ہے مختلف احادیث کے اندر۔ فرمایا کہ پہلا مشرک ہے، اور دوسرا جو اپنے بھائی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، تیسرا وہ ہے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، رب تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ چوتھا فرمایا جو شراب کا عادی ہے، شراب کا جو عادی شخص ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے، اور یہ بڑی بری عادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نشے کی وجہ سے ایک نماز چھوڑی، رب تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے 4 نمازیں نشے کی حالت میں چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے۔ عرض کیا گیا حضور یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا پیپ اور خون جو ہے یہ اس کا نچوڑ ہے، یہ شرابی کو پلایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بچھوؤں کا ایسا زہر اس بندے کو پلائے گا کہ جب وہ بندہ زہر کا پیالہ اپنے قریب لائے گا تو چہرے کا سارا گوشت جھڑ کر پیالے میں گر جائے گا، اور فرمایا کہ اسے پینا پڑے گا، اور جب وہ پیے گا تو جسم کا سارا گوشت نیچے اتر جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے اس رات کے اندر بھی رب تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو چوتھا شخص ہے وہ زانی ہے، زنا کرنے والا جو شخص ہے رب تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا پانچواں والدین کا نافرمان ہے، جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے رب تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہیں ان 6 میں سے ہمارا ذکر تو نہیں ہے، کہیں 6 میں سے ہمارا شمار تو نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو رب کی رحمت بندوں کو آواز دے رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کو مان لیں، مان جائیں کہ یا رب العالمین میں نے یہ گناہ کیے ہیں، کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ جس کو میں بیان کروں کہ میں نے اس وجہ سے کیے ہیں، یا رب العالمین بس ہو گئے ہیں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، معاف فرما دے۔ اور جو بندہ اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے رب کی رحمت کیسے اسے اپنے دامن میں لیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کو بیان کرتے فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نقشہ بیان فرمایا کہ وہ آخری جنتی جنت میں کیسے داخل ہوگا۔ فرمایا کہ وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، کبھی دائیں گر رہا ہے، کبھی بائیں گر رہا ہے،
رب کے حضور فریادیں کر رہا ہے، مولا پل صراط سے گزار دے، مولا اس عذاب سے نجات عطا فرما دے، تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مولا اس عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ فرمایا وہ بندہ التجائی کر رہا ہے، رب تعالیٰ فرمائیں گے بندے اگر میں تجھے اس عذاب سے نجات دے دوں، اگر تجھے پل صراط سے گزار دوں، تو کیا تو اپنے گناہوں کو مان جائے گا؟ کیا تو اپنے گناہوں کو تسلیم کر لے گا؟ عرض کرتا مولا مان جاؤں گا، مولا پل صراط سے گزار دے، سارا کچھ مان جاؤں گا۔ رب فرماتا جا تجھے پل صراط سے گزار دیا، اب پل صراط سے گزر رہا ہے، دل میں یہ خیال آیا ہے کہ دنیا میں تو جرموں کو مانتے تھے تو فرد جرم عائد ہو جاتی تھی، سزا یقینی ہو جاتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جرموں کو تسلیم کر لوں اور میرا رب مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اب پل صراط سے گزر چکا ہے، رب فرماتا ہے بندے اپنے گناہوں کو مانتا ہے، میں نے تجھے پل صراط سے گزار دیا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، عرض کرے گا مولا تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے دنیا میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، میں نے دنیا میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، مولا ساری زندگی تیری فرما برداری سے گزاری ہے، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ رب فرماتا ہے بندے تیرے ان گناہوں پر ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، دیکھے گا دائیں بائیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، مولا کہاں کو گواہ ہے؟ میرے ان گناہوں پر کون گواہ ہے؟ مولا کوئی نہیں ہے۔ پھر رب تعالیٰ کا وہ فیصلہ جس کو رب تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے جو انہوں نے کیا ہے۔ پھر بندے کے عذاب بولنا شروع ہوں گے، اس کے صغیرہ گناہوں کو بیان کرنا شروع ہوں گے۔ اب بندہ جب دیکھے گا کہ میرے گناہ کھل رہے ہیں، چھوٹے گناہ کھل رہے ہیں، عرض کرے گا مولا یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، مولا میں نے زندگی میں اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مولا میں سب کو تسلیم کرتا ہوں، مولا چھوٹوں کے گناہوں کو بھی مانتا ہوں، بڑے گناہوں کو بھی مانتا ہوں، یا رب العالمین اپنی ساری خطاؤں پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ رب فرمائے گا بندے تو اپنے گناہوں کو مان جا، تجھے معاف کر کے جنت کا راہی بنا دوں گا۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے وہ بندہ مان جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا بندے جا میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے اور تجھے جنت کا راہی بنا دیا۔ رسول کے غلام ہے۔ تو یہ گناہوں کو مان جانا یہ رب کی رحمت کو بلانے کے مترادف ہے۔ جب بندہ گناہوں کو مان جاتا ہے پھر رب کی رحمت، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ حدیث سنا دوں۔ فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کل بروز قیامت ایک بندے کا حساب و کتاب شروع ہوگا، رب فرمائیں گے فرشتوں میرے اس بندے کے جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کو اس بندے پر کھولو۔ اب چھوٹے گناہ اس بندے پر کھولے جائیں گے، وہ بندہ اپنے سارے گناہوں کو مانتا جائے گا، فرشتے چھوٹے گناہ اس کے صغیرہ گناہ کھولتے جائیں گے، عرض کرے گا میں نے کیے ہیں، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اس نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے، جتنے گناہوں کو اس نے مان لیا ہے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی سے عطا کر دو۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جب بندے کو یہ حکم ہوگا نا کہ ہر چھوٹے گناہ کے بدلے میں جن گناہوں کو اس نے مان لیا ہے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دو، وہ بندہ عرض کرے گا مولا یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے زندگی میں بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، مولا ان کا بدلہ بھی عطا فرما، مولا ان کا بدلہ بھی عطا فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے تو جب یہ بات آئی کہ بندہ کہے گا مولا میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، ان کا بدلہ بھی عطا فرما، تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر تبسم کھل گیا، آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ دیکھیے رب کی رحمت کس قدر وسیع ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو مان جائے،
غلطی تسلیم کر لے کہ مولا گناہ کیے ہیں، کوئی عذر بھی نہیں ہے، مولا تو معاف کر دے، بس تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو بخشنے والا ہے، مولا معاف کر دے۔ آج کی رات بڑی غنیمت والی رات ہے، اس رات کو غنیمت سمجھے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، گناہوں سے معافی مانگے۔ جن لوگوں نے دل دکھایا ہے، جن لوگوں نے حق تلفیاں کی ہیں، دل سے معاف کر دیجئے، جہاں بھی ہیں دل سے معاف کر دیجئے، اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو معاف کریں گے، کل بروز قیامت ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کے صدقے جن لوگوں کی رب تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے۔ قرآن گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، رب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔